الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل له فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا نبينا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم۔ آئیں ہم اور آپ ایک بار درود پاک کا ورد کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، عرش کرسی سے بالا ہے بام آپ کا، آگے اللہ ہی جانے مقام آپ کا۔ آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، آپ کے ساتھ صدیق و فاروق ہے، وہ جنت جہاں قیام آپ کا۔ آپ جیسا اس دو جہاں میں نہیں، آپ جیسا اس دو جہاں میں نہیں، اس زمین میں نہیں، آسمان میں نہیں۔ حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، حسن صورت عجب حسن سیرت عجب، پھر عجب حسن اس پر کلام آپ کا۔ برادران اسلام، معزز علماء کرام، آج ہمارے مکی مسجد کھوری مہوا میں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پروگرام رکھا گیا ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میں کچھ روشنی ڈالوں۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ مجھے صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ برادران، اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں عطا فرمائی وہ دیگر انبیاء علیہ السلام میں نہیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو کہاں سے شروع کروں۔ آپ کا حسن بیان کروں یا آپ کا اخلاق بیان کروں یا آپ کا جمال بیان کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کن کن خوبیوں کو بیان کروں؟ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ ایک مرتبہ ایک صحابی آئے، اس نے عرض کیا مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بتائیں۔ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب دیتی ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جاننا ہے تو جاؤ قرآن کو کھول کے دیکھو۔ بہرحال آج کے اس پروگرام میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات میں سے انگلی کی کمال کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں کیا کمال رکھی۔ ایک مرتبہ مکہ والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائش کی، اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو نبی ہے تو مجھے چاند کو دو ٹکڑا کر کے دکھائیں تو میں آپ کو نبی مان لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا، چاند دو ٹکڑا ہو گیا، بیچ پھٹا اور الگ الگ ہو گیا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں بات انگلی کی آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سفر فرما رہے ہیں، سفر کے دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک یہودی سے ملاقات ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی سے کہا کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤ۔ اس یہودی نے کہا اگر میں کلمہ پڑھ کر ایمان لے آؤں تو اس کے گواہ کون ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا۔ وہ درخت چیرتا پھاڑتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آ گیا۔ جب اس یہودی نے اس منظر کو دیکھا تو فوراً اسی وقت کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر اسلام قبول کر لیا۔ برادران اسلام، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات کو کہاں تک بیان کروں؟ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، 1500 سے زائد صحابہ کرام ہے۔ صحابہ کرام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی ختم ہو گیا ہے، وضو غسل یہاں تک کہ پینے کا پانی ختم ہو گیا ہے، سب کا مشکیزہ خالی ہو گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خالی مشکیزہ کو منگوایا اور خالی پیالے میں پلٹ دیا، اس سے ایک دو قطرہ پانی آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنی انگلی ڈال دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کو ڈالنا تھا کہ چشمہ جاری ہو گیا۔ تمام صحابہ کرام اپنی ضروریات سے فارغ ہو گئے، غسل کر لیے، وضو کر لیے، مشکیزیں بھر لیے۔ تمام صحابہ کرام کہنے لگے حسبنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بس کیجئے ہم سب کے آقا، بس کیجئے باڑھ آ جائے گا۔
غزوہ خیبر کا موقع ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی کام کے لیے روانہ کیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران میں سر مبارک رکھ کر آرام فرمانے لگے۔ عشر کی نماز قضا ہو گئی، سورج ڈوب گیا۔ کچھ دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، دیکھتے ہیں کہ سورج ڈوب گیا۔ ہم سب کے آقا و مولا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہادت کی انگلی سے اشارہ فرمایا، ڈوبا ہوا سورج واپس نکل آیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی نماز ادا فرمائی۔ یہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی میں۔ بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ ایک مرتبہ مکہ والوں نے ابو جہل پیش تھا۔ ابو جہل نے کہا، اے محمد اگر تو نبی ہے تو ذرا یہ بتائیں کہ میرے بند مٹھی میں کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں بتاؤں یا تمہارے بند مٹھی خود بول اٹھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو جہل کی طرف انگلی سے اشارہ فرمایا۔ حضور ابو جہل کے بند مٹھی نے کنکروں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دی۔ قلم میرا کاشر زباں میری عزیز، قلم میرا کاشر زباں میری عزیز، محمد کی عظمت بتاؤں میں کیسے؟ ہے وہ رب امام رسول ہے وہ رب امام رسول فضائل مکمل سناؤں میں کیسے؟ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب صفہ کا واقعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کوا چبوترا جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اتنی سخت بھوک لگی تھی کہ اپنے پیٹ پر پتھر باندھ رکھتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک پیالہ دودھ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ تمام اصحاب صفہ کو دودھ پلا دو اور تم خود بھی پی لو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود پیئے۔ ایک پیالہ دودھ ہی سب کے لیے کافی ہو گیا۔ برادران اسلام، وقت اجازت نہیں دیتا ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقیات پر بھی بات ہوتی۔ پھر انشاءاللہ آپ سب دعا فرمائیں کہ ہم سب کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نصیب فرمائے۔ محمد کی محبت دین شرط اول ہے، محمد کی محبت دین شرط اول ہے، اس میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔